बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी हेडलाइंस। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद कहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा भारत के बारे में कि भारत किस तरह एक दहशतगर्द रियासत है। भारतीय हुक्मरान किस तरह से दहशतगर्दी कर रहे हैं और वो दुनिया भर में दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं, और भारत किस तरह से दाइश को सपोर्ट कर रहा है, और भारत के कितने बैंक हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं, और वो भारत से कितनी ट्रांजैक्शंस हुई दुनिया भर में जो कि दहशतगर्दी के लिए और मंशियात के लिए इस्तेमाल हुई हैं। ये अमेरिका के एक तहकीकाती इदारे ने एक रिपोर्ट शाया की है। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और ये दिल दहला देने वाले इंकिशाफात हैं। ये पाकिस्तान के लिए भी मौका है कि पाकिस्तान आप बेनकाब करे भारत को और भारतीय हुक्मरानों को और मोदी को, दहशतगर्द को, और अजीत डोवल को और मेजर गौरव आर्या को, कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फर्जा सराई करते हैं, जो हर वक्त बैठकर पाकिस्तान को दहशतगर्द कहते हैं। असल में पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है। वो जो पाकिस्तान को दहशतगर्द कह रहा है वो ख़ुद दहशतगर्दी फैला रहे हैं, और वो किस तरह से दहशतगर्दी फैला रहे हैं आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। वो सारे स्टेटिस्टिक्स, नंबर्स, फैक्ट्स के साथ आपके सामने रखूंगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह भारत अपने एजेंडे को प्रमोट कर रहा है। भारत के 40 के करीब बैंक हैं, 40 to 44 बैंक्स हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं। फैटफ इसके ऊपर क्या इकदाम करेगा, और पाकिस्तान अपने दोस्त मुल्कों के साथ मिलकर, चाइना, टर्की, मलेशिया को अपने साथ मिलाकर किस तरह भारत के इस मजमूम चेहरे को दुनिया के सामने रखता है, ये अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को देखना होगा। और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी रियासत को वो ठोस इकदाम उठाने होंगे कि हम इस मुकदमे को दुनिया के सामने और फैटफ के सामने रख सकें कि किस तरह भारत मनी लॉन्ड्रिंग में और दहशतगर्दी में मुलविस है, और किस तरह दहशतगर्द तंजीमों को वो सपोर्ट कर रहा है। मोदी दहशतगर्द है। भारतीय फ़ौज दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द फ़ौज है, और वो जो रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है। मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से की जा रही थी, ये एक अमरीकी तहकीकाती इदारे ने रिपोर्ट शाया की है, और उसमें उन्होंने कहा है कि 44 भारतीय बैंकों ने 3200 डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के ज़रिए अरबों डॉलर गैर कानूनी तौर पर भारत से दुनिया में मुंतकिल किए हैं। एक बात। और दूसरा, ये ना सिर्फ खुला खिलाफ वर्जी है बैनुल अक़वामी कवानीन की, बल्कि जो भारत के अपने कवानीन हैं उनकी भी खुला खिलाफ वर्जी है। ये पैसा दहशतगर्दी में और इसी तरह जो मनशियात का एक गैर कानूनी कारोबार है उस में इस्तेमाल किया गया है। फैटफ जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये एक इदारा है जो कि इस तरह की गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस पर नज़र रखता है। ये इंश्योर करता है कि इस तरह की कोई गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस ना हो, और अगर इस तरह की ट्रांजैक्शंस हो भी रही हैं तो फिर उसको कैसे रोकना है। पिछले कई सालों से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है फैटफ ने, और यही भारत और इसी भारत के कारिंदे जो कि इस वक्त भारत में हुकूमत में भी है, मोदी, उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करके और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और कुछ दुनिया के मगरबी मुल्कों को अपने साथ मिलाकर उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये साजिश की और पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की। और अब वो इस कोशिश में है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में अगर चला जाता है खुदा न खास्ता, तो फिर ना तो पाकिस्तान इंटरनेशनली ट्रेड और बिज़नेस की एक्टिविटीज़ जो होंगी वो पाकिस्तान नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इसके ऊपर लेजिस्लेशन भी की है। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उन्होंने बहुत सारे कवानीन भी बनाए हैं, और अब बहुत ज़्यादा ये उम्मीद है कि ये जो सेशन 21 से 23 अक्टूबर को दोबारा होने जा रहा है फैटफ का, उसमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। और ये जो मोदी की साजिश है और ये जो इंडिया की साजिश है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, ये उसमें नाकाम होंगे। इंडिया ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की है, और उसने इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है। जिस तरह हमने देखा कि भारत ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की है, भारत अपने मुल्क के अंदर भी अक़लियतों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मरतकब हो रहा है। जम्मू कश्मीर में जो रियासती दहशतगर्दी है वो दुनिया भर के सामने है कि किस तरह वहाँ पर 9 लाख के करीब फ़ौज को रखा हुआ है और लोगों को वहाँ पे महसूर किया हुआ है। ये जो तहकीकाती रिपोर्ट आई है, अब इसके बाद पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। पाकिस्तान को लॉबिंग करनी चाहिए। पाकिस्तान के जो
فارن افیئرز ہیں ان کو اس رپورٹ کو پراپر پڑھنے کے بعد اس پر پراپر لاہے عمل طے کرنا چاہیے کہ کس طرح اب انہوں نے مودی کی اس سازش کو بے نقاب کرنا ہے اور دنیا کے سامنے رکھنا ہے اور اسپیشلی فیٹف کے سامنے رکھنا ہے، تاکہ جو بھارت کے یہ مذموم ارادے ہیں ایک تو ان کو ناکام بنایا جا سکے، اور دوسرا بھارت خود جو کہ منی لانڈرر کنٹری کے طور پر سامنے آیا ہے اور وہ دنیا بھر میں غیر قانونی طور پر پیسے بھیج رہا ہے تاکہ اس سے دہشت گردوں کو پروان چڑھایا جا سکے، اس کے خلاف دنیا آواز اٹھائے اور فیٹف اس کو بلیک لسٹ میں ڈالے۔ اصل میں جو دہشت گرد ہے وہ انڈیا ہے، انڈیا کو بلیک لسٹ کرنا چاہیے، انڈیا کو دہشت گرد اسٹیٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے، نہ کہ پاکستان کو۔ پاکستان نے کبھی اپنے ہمسایوں کے خلاف در اندازی نہیں کی ہے، نہ ہی کبھی اپنے ہمسایوں کے جو اندرونی معاملات ہیں ان میں کبھی اس طرح سے انوالومنٹ شو کی ہے، جبکہ بھارت کے اپنے لوگ اجیت ڈوول، میں آگے چل کے آپ کو 2 ایگزامپلس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح سے یہ لوگ ابھی بھی پرووک کر رہے ہیں اور وہ کھلے عام دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں، اور کس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی ہے اور ہم نے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، تاکہ پاکستان کبھی بھی اکنامک گروتھ نہ کر سکے اور پاکستان اکنامکلی گرو کر کے دنیا میں اپنا مقام پیدا نہ کر سکے، کس طرح سے وہ اس کو ایجنڈا نمبر 1 کے طور پر اس پر کام کر رہے تھے۔ میں آگے چل کے آپ کو 2 ایگزامپلس بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک اجیت ڈوول کی اور دوسرا میجر گورو آریہ کی، کہ کس طرح سے وہ پاکستان کے خلاف ہر روز ہرزہ سرائی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف بیشنگ کرتے ہیں، اور وہ اپنے جو ارادے ہوتے ہیں اب وہ کھلم کھلا، پہلے تو یہ تھا کہ چھپ چھپا کے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، لیکن اب کھلے عام دہشت گردی ہے یہ۔ اور اسی طرح یہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں بلکہ ایک ذہن سازی کے عمل میں بھی شامل ہیں۔ ہم نے دیکھا یہ جو کلبھوشن یادو کا معاملہ تھا، بلوچستان میں وہ دہشت گردی کر رہا تھا، یہ دنیا بھر کے سامنے ہے کہ کس طرح سے انڈیا ملوث ہے اپنے ہمسایوں کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے۔ میں آپ کے سامنے 2 ایگزامپلز رکھنا چاہتا ہوں، یہ وہ کھلے بیانات ہیں جو کہ موجود ہیں اور کوئی بھی شخص انٹرنیٹ کے اوپر جا کر ان کو سرچ کر سکتا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انڈیا کا اجیت ڈوول وہ کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو انگیج رکھنے کے لیے BLA، TTP اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے فنڈنگ کی ہے۔ یہ دنیا بھر کے سامنے یہ بات جا رہی ہے اور یہ آن ریکارڈ ہے، یہ اجیت ڈوول کی یہ باتیں انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں۔ پاکستان کو اب چاہیے یہ کہ وہ ایفیکٹولی ان کو ڈاکیومنٹ کرے، اس کو بھی اور میجر گورو آریہ کو بھی، وہ جس طرح سے وہ بھی فضولیات بک رہا ہے اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، پاکستان کے اوپر، پاکستانی لوگوں کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف۔ ہمیں ان چیزوں کو پراپر فارن افیئرس کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو پراپر ڈاکیومنٹ کرے اور دنیا کے سامنے رکھے، تاکہ دنیا کے سامنے بھارت کا اصل چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہو۔ آگے چل کر وہ یہ کہتا ہے تاکہ ہم پاکستان کے اندر در اندازی کر سکیں، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر سکیں، اور ہم نے پاکستان کے اندر مسلح جد و جہد کے بعد پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے بھارت کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اجیت ڈوول، وہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ اسی طرح بھارت کی فوج کی نمائندگی کرتا رہا میجر گورو آریہ۔ میجر گورو آریہ تو کھلم کھلا حکومت اور ایجنسیوں سے اس نے اپنی کہا ہے کہ ہمیں پاکستان سے لڑنے یا جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دینی ہے۔ آپ وہاں کے جو علماء ہیں ان میں آپ پیسے تقسیم کریں اور ان کو آپس میں لڑائیں۔ یہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے میجر گورو آریہ جس طرح کے اقدامات کا کہہ رہا ہے، اسی کی ایک ایگزامپل ریسنٹلی مولانا ڈاکٹر عادل کا قتل ہے، یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی جو اس طرح سنی شیعہ فرقہ واریت ہے اس کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، بٹ اٹس ویری گڈ کہ ہم لوگ بینگ پاکستانی ہم اس چیز کے اوپر بلیو نہیں کرتے ہیں، ہم یہ جو فرقہ واریت ہے اس کے اوپر بلیو نہیں کرتے ہیں، اور ہم ہی نے اب جنگ لڑنی ہے ان کے خلاف۔ ان کے جو آئیڈیاز ہیں، ان کی جو سوچ ہے، ہم نے اس سوچ کو شکست دینی ہے، ہم نے اس سوچ کے خلاف مقابلہ کرنا ہے اور ہم نے ڈٹ کر لڑنا ہے، اور ہم نے خود میں اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنی ہے اور یونٹی کے ساتھ ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ جو گورو آریہ کی میں نے اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ تو کھلم کھلا ثبوت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں فنڈنگ کر کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں، پاکستان میں ہم فرقہ واریت کو پھیلا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ جو امریکہ کی ایک تحقیقاتی ادارے نے جو رپورٹ شائع کی تھی، وہ رپورٹ اور یہ دونوں چیزیں، ان کو ہمیں ڈاکیومنٹ کر کے فیٹف کے سامنے رکھنا چاہیے۔ افغانستان ہمارے سامنے اگزامپل ہے، وہاں پہ بھی ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے افغانستان میں، اور جو افغانستان کے مذاکرات تھے ابھی
امریکہ کے ساتھ اور طالبان کے مذاکرات امریکہ کے ساتھ ہوئے کہ افغانستان میں امن ہو سکے، بھارت نے کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا. بھارت کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں امن آئے، کیونکہ ڈی اسٹیبلائز پاکستان ہی بھارت کے مفاد میں ہے. اور یہ جنوبی ایشیا کا جو خود کو سردار سمجھ بیٹھا ہے بھارت، یہ کبھی بھی اپنے ان مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا. اور فائنلی میں پاکستان کی گورنمنٹ اور اسٹیٹ سے یہ کہنا چاہوں گا، ہماری ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ ہم نے کبھی بھی جارحانہ طور پر ایکٹ نہیں کرنا. ہم نے ہمیشہ اپنے دفاع کے لیے دفاعی پالیسی کو اپنایا ہے. اب یہ جو ڈیفینسو اپروچ ہے اسپیشلی بھارت کے خلاف، یہ ڈیفینسو اپروچ اب کام نہیں آئے گی. اب ہم نے اگریسولی اوفینسولی اب ہم نے کام کرنا ہوگا، اور ہمیں دنیا کے سامنے وہ ڈاکیومنٹ رکھنے ہوں گے کہ کس طرح بھارت دنیا بھر میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، کس طرح داعش کا ساتھ دے رہا ہے، کس طرح طالبان کا ساتھ دے رہا ہے، کس طرح دہشت گردوں کو اور انتہا پسندی کو پروموٹ کر رہا ہے، اور کس طرح اپنے ہمسایوں کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، تاکہ وہ اس کے سامنے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر اس کے سامنے کھڑے نہ ہو سکیں. تو ہمیں اب اپنی جو پالیسی ہے اس کو ضرور ریویو کرنا پڑے گا. اور دوسرا یہ کہ اس خاص طور پر اس ایک یہ جو منی لانڈرنگ والا ایلیمنٹ ہے، اس کو ہمیں فیٹ آف میں ضرور لے کر جانا چاہیے. اور یہ جو 21 سے 23 اکتوبر تک یہ اجلاس ہو رہا ہے، اس میں ہمیں اپنے دوست ملکوں کو ساتھ ملا کر، ہمیں چائنا کو، ہمیں ٹرکی کو، ہمیں ملیشیا کو، ان سب کو ساتھ ملا کر بھارت کو تنہا کرنے کے لیے ہمیں اپنی ساری ایفرٹس لگانی چاہیے، اور ہمیں اس کو ایک ٹارگٹ سیٹ کر کر اس کے لیے کام کرنا چاہیے. اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اپنا خیال رکھیے گا.